اب اس آیت کی تھوڑی تفصیل کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، عرض کیا ہوا ہے کہ یہ جب بھی عز آتا ہے تو یہ وہ اذکروا نعمت، اذکروا جو پہلے لگا ہوا تھا نا وہی اس پہ چل رہا ہے، یعنی یاد کریں، یا نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کریں یا آپ ذہن میں لے آئیں۔ ہاں جی، کس چیز کو؟ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ، جب مبتلا کیا جناب ابراہیم کو اس کے رب نے۔ یہاں بڑی دھیان سے ایک ایک لفظ قرآن میں ویسے بڑے دھیان سے رکھا ہوا ہے۔ ابتلا کا لفظ پہلے عرض کرتے ہیں، ابتلا جو ہے یہ بالابا اور بلا سے ہے۔ ہاں، بالا تھا بلا بن گیا، اور یہ جب ویسے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو کسی چیز کا بہت لاغر ہو جانا اور کمزور ہو جانا، اور امتحان کی وجہ سے جیسے بھی آپ کسی چیز کو خاص قسم کے آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس پر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، پہلے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ جس کو بھی آپ ایک آزمائش کے دورانیے سے گزاریں کسی بھی چیز کو تو وہ خاص قسم کی اس میں یقیناً وہ آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے اس آزمائش کے نبھانے کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے اس کو یہاں بولا گیا۔ تو یہاں بعض اوقات قرآن میں لفظ ابتلا بولا گیا اور بعض اوقات بلا بولا گیا، لیبلی المؤمنین بھی کہا گیا ہے۔ یہاں لیبتلی یعنی اس طرح کا بنتا ہے، یہ باب افتعال کی طرف لے کے جا گئے ہیں، اور بعض اوقات باب افعال میں یہ ہوتا ہے لیبلی المؤمنین۔ معنی میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں، جو کہ یہاں ابھی ہم نے نہیں بیان کرنا۔ معنی امتحان کا دونوں میں موجود ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے کہ اس کے جو ہر ایک کے لیے ایک جیسا امتحان نہیں ہوتا ہے، یہ وہ فرق ہے اس میں، ابلا میں اور ابتلا میں۔ جناب ابراہیم کی طرف دوسرا لفظ ہے جناب ابراہیم، اذ ابتلیٰ ابراہیم۔ ابراہیم کیا تھے؟ ان کے بارے میں تھوڑا تاریخچہ اور مختصر سا عرض کرتا ہوں تاکہ دوست متوجہ رہیں کہ یہ کدھر اور کیسے ان کا سلسلہ سارا شروع ہوا۔ جغرافیائی لحاظ سے آپ دوست مطالعہ رکھا کریں، حتماً ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ کون سا ملک کدھر واقع ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ تاریخی واقعات کدھر واقع ہوئے۔ عراق جو ہے، جن دوستوں کے ذہن میں عراق کا نقشہ موجود ہے، عراق کے ایک ایریا میں بابل کا شہر تھا، اور بابلی جو تہذیب ہے وہ مشہور ہے، اور ابھی تک کھنڈرات ان کے موجود ہیں۔ بڑی سلطنت تھی، بڑی حکومت تھی، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے سلسلے بھی، معبد اور معابد اور عبادت گاہیں اور دوسرے، بہرحال ایک تہذیب تھی اچھی خاصی، جیسے کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ تہذیب تھی، کہ ان کے آثار سے اب بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے خاصے ذہنی طور پر بڑے پکے اور پیرے لوگ تھے۔ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کو ابھی بھی سوچتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے بنائی ہوں گی۔ کچھ آثار ان کے موجود ہیں ابھی بھی عراق۔ تو اس ایریا میں ایک شہر تھا، اور ظاہراً تو ادھر جناب ابراہیم پیدا ہوئے، وہاں ہی جوان ہوئے، اور جوانی میں ہی وہ ان کا پہلے تو اپنے گھر میں ہی وہ رہتا تھا ایک مسئلہ، گھر میں ہی ان کے چچا جو ہے وہ ظاہراً بت تراشی کا کام کرتے تھے۔ جناب ابراہیم جو ہے وہ ان کے والد جلدی فوت ہو گئے تھے ظاہراً، جیسے تاریخ میں اس طرح بعد میں ہے، اور چچا کے ہاں ہی ہوتے تھے، اور چچا کو وہ اب ہی بلاتے تھے، چچا کو بھی اب بلاتے تھے۔ تو وہ چچا جو ہے وہ بت تراشی کا کام بھی کرتے تھے۔ تو پہلے تو ان کا جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ کیا آپ کرتے ہیں، اور
یہ تو فضول کام ہے، اس سے کیا اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں پھر اس کو سامنے رکھ کے اس کے بندے بن جاتے ہیں، یہ کون سا ہوا؟ تو انہوں نے پھر سختی کی کہ ایسا نہ کریں، تو بہرحال سمجھانے بجھانے کا کام چلتا رہا، لیکن وہ حل نہ ہوا ان کا مسئلہ۔ قرآن میں موجود ہے، جب آئے گا تو ذکر کریں گے۔ اس سے ہٹ کر پھر انہوں نے جو شہر کے موجود بت خانے تھے ان کی طرف بھی رخ کیا اور ان کو برا بھلا کہنا اور ان کی ایک قسم کی بیکار ہونے اور کسی خاص اہمیت کا نہ ہونے کا سب کو بتانے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگ چڑھتے تھے لیکن کوئی خاص ایسے ابھی ایکشن کوئی اس طرح نہیں لیتے تھے، بھائی جوان ہے کیا ہے۔ تو پھر ایک دن جو ہے ایسے ہوا کہ وہ جو بڑا واقعہ ایک پیش آیا کہ یہ سارے لوگ جو ہے اپنے اس کے لیے عبادت کے لیے سال میں یا ایک ایسا دن ہوتا تھا کہ یہ لوگ سب جاتے تھے ادھر عبادت کرنے کے لیے، کوئی خاص جگہ انہوں نے ایک بہت بڑا معبد بنایا ہوتا، وہاں باقی سارے چلے گئے۔ تو حضرت نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج ادھر ہی رہوں گا۔ ہاں جی، ان کی طبیعت میں جو ملال آیا ہوا تھا بتوں کو دیکھ کر، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت بڑی گڑبڑ ہے، میں آج ادھر ہی رہوں گا۔ سب چلے گئے تو وہ ادھر رہ گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہاں جی، پھر سارے بتوں کو جو ہے توڑ دیا۔ جوانی میں انہوں نے سارے بتوں کو جو ہے ایک بت جو ہے بڑا اس کو چھوڑ دیا اور اس طرح چلے آئے۔ تو بڑا ان کو غصہ آیا، یقیناً ایک عام کام نہیں تھا۔ تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ کارنامہ ہوا ہے۔ تو پھر وہ آگ کی تیاری کی گئی۔ وہ بڑی آگ کیوں اتنی بنائی گئی، انشاءاللہ جب آیات وہ آئیں گی تو ذکر کریں گے۔ بہرحال وہاں اللہ نے اپنے اس خاص معجزے سے ان کو محفوظ رکھا، اور آگ میں پھینکنے کے باوجود حضرت ابراہیم کو کچھ نہ ہوا۔ تو وہ بادشاہ مجبور ہو گیا کہ بھائی یہ تو اس طرح نہیں ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، کوئی ہے صحیح مسئلہ ہے اس کا، کوئی کسی اور طاقت کے ساتھ یہ وابستہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، آپ کو ہم کہتے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد جب اتنی بڑی آگ میں آپ بچ گئے ہیں تو اب آپ کیا کریں، یہاں سے چلے جائیں۔ تو عراق سے جناب ابراہیم نے ہجرت کی اور چلے گئے کدھر؟ فلسطین کی طرف۔ اس سے لیے عراق سے آگے شام ہے، لبنان ہے، وہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس ایریا میں، وہاں جا کر انہوں نے اپنی اس جو معبد کی توحید کی عبادت گاہ کی جو ہے بنیاد رکھی، اور وہ زمین بابرکت قرار دے دی گئی اللہ کی طرف سے۔ وہاں انہوں نے اپنی توحید کا اعلان کیا اور اس طرح سارا سلسلہ شروع کیا اور اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پھر وہاں ان کے بہت سارے درمیان میں جو قرآن میں انشاءاللہ آئیں گے تو ذکر کریں گے، واقعات پیش آئے، اور وہاں سے ایک بنیاد ادھر رکھ دی، دوسرا جب ان کی جناب اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو اٹھا کر لے جائیں کدھر، وہاں آباد کریں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مکہ میں۔ اور مکہ میں وہ جو اللہ کا گھر پہلے موجود تھا جو گر چکا تھا اس کی بنیادیں کھڑی کرنی تھیں، اس لیے جناب اسماعیل کو پالنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا۔ اور یہ ایک تاریخ ہے جو انشاءاللہ جیسے جیسے آئے گی تو ذکر ہوگا۔ اس طرح جناب ابراہیم توحید کے مراکز کے بنیاد گزار بن گئے اس وقت سے ہی، یعنی توحید کے جو مین مراکز ہیں ان کی بنیاد جناب ابراہیم رکھی۔ یہ آیت جو کہی گئی ہے اس کا کوئی تاریخ تو نہیں ہے کہ فلاں واقعے کے بعد یہ چیز ہوئی،
نہیں، مختلف قسم کے اللہ نے امتحانات اور سلسلے آزمائش کے جناب ابراہیم پر رکھے، اور یہ کوئی کم آزمائش نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ جناب اسماعیل کو ذبح کرنا تو وہ ایک آزمائش تھی، ہاں، جب وہ تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ وہ جو اس سے پہلے آزمائش تھی وہ کس لیول کی تھی، کہ ایک بالکل چھوٹا جو ہے کچھ مہینوں کا ایک بچہ ہو، اور وہ جو ہے اس کی ماں ہو، ایک بچہ ہو، اور صحرا میں چھوڑ دیں ان کو، زندہ چھوڑ دیں، زندہ ان کو چھوڑ دیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ کہانی اصلاً اس بات والے اس سے سوچتے نہیں ہیں ہم، تب ہم جناب اسماعیل کے ذبح کرنے کو اس سے بالا تر قرار دیتے ہیں۔ یہ امتحان اس سے بھی زیادہ سخت تھا کہ دو زندہ ذبح کرنا، تو یہ ہے کہ ذبح کیا، پتہ ہے کہ بھائی یہ ذبح کر دیا ہے اور شہید ہو گیا ہے اور سامنے ہے، اور اس کو، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک دو زندہ وجودوں کو جو ہے، جو کہ آپ کے اس کا حصہ ہیں، آپ کے دل و روح اور جان کا حصہ ہیں، ان کو آپ بلا کسی اس کے چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح تڑپ تڑپ کر بھائی مریں گے، کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، پانی ہے نہیں، کھانے کی چیز ہے نہیں، کیا یہ آزمائش کو اس آزمائش کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی حالت ادھر کیسی ہونی چاہیے جب اس طرح چھوڑ کے جائیں، تو پھر ادھر آیا ممکن ہے کوئی رہ سکے؟ ہاں، تو وہ بہت بڑا امتحان تھا، یعنی اتنا بہت امتحان ہے کہ جس کا یعنی صبح شام مرنے والی بات ہے، صبح شام انسان جو ہے وہ اس بات میں کہ اس کا ایک بیٹا جو کہ بڑھاپے میں جا کر ملا تھا، بڑی عمر میں جا کر ایک بیٹا ملا ہے، اور اس کو بھی کدھر چھوڑ کے آ گئے ہیں جی، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں کھانا نہیں ہے، حکم ہے، چھوڑ کے چلے گئے، اللہ اللہ خیر سر، بس بات ختم۔ اور پھر سال کے بعد یا کتنے ٹائم کے بعد ان کو ملنے کے لیے آئے۔ امتحانات کی ایسی ہے سلسلہ کہ